بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا ہے۔ رب کائنات کے بعد اس ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ اگر اس کائنات میں کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے۔ کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی وکالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عبادت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے والدین بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بولی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا شہر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے معجزات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی کملی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کمبل بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بستر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی پیشانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے شعر بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے میرے آقا کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے میرے آقا کو اتنی شان عطا کر دی کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ ارے بابا یہ اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آقا نے ارشاد فرما دیا اصحابی، یہ یار میرے ہیں، وفادار میرے ہیں، یہ عبدار میرے ہیں، یہ ابو بکر میرا ہے، یہ عمر میرا ہے، یہ عثمان میرا ہے، یہ علی میرا ہے، یہ معاویہ میرا ہے، یہ صحابہ میرے ہیں، یہ جماعت میری ہے، یہ غلام میرے ہیں، یہ مقتدی میرے ہیں۔ جب زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہوئی، زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ پھر جب یاران
شرانے کی نسبت حضور کی طرف ہوئی، وہ شرانہ بھی شرانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور ذرا سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے نبی کے ہر یار کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، اولئک هم المؤمنون کہہ کر کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اللہ نے امتحان دیا، دلوں کا پاس کر دیا، جنت کی رجسٹری ان کے نام پر کر ڈالی۔ آؤ حضرات گرامی قدر، لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف دو باتیں آپ کے گوشت گزار کر کے بعد اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ صحابہ تو اور بھی انبیاء کے تھے، یہ دیکھیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ ہیں، آپ کی بھی جماعت ہے، اور یہ کیسی جماعت ہے جن کے لیے من اور سلوہ اتارا جا رہا ہے، جن کے چاہت کے مطابق ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، تمام سہولیات میسر ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو کہا کہ آؤ اب ذرا لڑنا ہے، اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لڑنا ہے، آؤ ذرا کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی، امت کہنے لگی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو لڑتے نہیں ہیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی ہمیں بلا لیجئے گا۔ آؤ جنگ کے باسیوں ذرا دیکھو تو صحیح نا، ایک طرف میرے پاک پیغمبر کے یار بھی ہیں، ایسے تو فاروقی صحابہ نہیں کرتا ہے، میرے پیغمبر کے جانثاروں کی کفیت دیکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلاموں نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے پاس تلوار ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کے اندر ٹہنیاں پکڑ کر کے بدر کے میدان میں اتر پڑے ہیں، میرے آقا لشکر روانہ کر چکے، ایک ماں ایک میرے نبی کی صحابیہ آواز دیتی، آقا ٹھہریے تو صحیح نا، میری بات سنیے تو صحیح نا۔ آقا رک گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرتی، آقا یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو بھی جہاد میں ساتھ لے کر کے چلے جائیے۔ آقا فرماتے ہیں اس کا ہم کیا کریں گے، اس کی تو خود حفاظت کرنا پڑے گی۔ عرض کرتی، آقا مجھے معلوم ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اگر دشمن تیر چلائے آپ کی طرف، آپ ڈھال کے طور پر میرے دودھ پیتے ہوئے بچے کو آگے کر دیجئے گا، وہ تیر آپ کے بجائے میرے بچے کے سینے سے پار ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن میں بھی فخر سے کہوں گی کہ میں وہ ماں ہوں جس نے اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنا لخت جگر قربان کر دیا۔ آپ کو میرے نبی کے اشاروں کے اندر محاذ اور معوض بھی ملیں گے جن کو ماں نے سمجھا کر کے کھلایا ہے، بیٹا واپس نہیں آنا، اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام نے حضور کی عزت کے لیے میدان جہاد میں اتر پڑے ہیں۔ دیکھو نا 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب کی عزت کے لیے میدان جہاد کے اندر اتر پڑے ہیں۔ اور آؤ دیکھیے تو صحیح نا، میرے آقا مشورہ کر رہے ہیں، میرے آقا پوچھ رہے ہیں، میٹنگ جاری ہے، یارو بتاؤ تو صحیح نا، مدینہ کے اندر لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر جا کر کے لڑنا ہے؟ وہاں کے ساتھی آپ کے سامنے مشورہ رکھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا یہ چاہتے ہیں کوئی انصاری صحابی بھی کھڑا ہو کر کے اس مشورے کے اندر حصہ لے۔ انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے، آقا ہم
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیے آپ کا رب لڑے، بلکہ آپ ہمیں مدینہ کے اندر لڑائیں گے، ہم تب بھی لڑیں گے، مدینہ سے باہر لڑائیں گے، ہم تب بھی لڑیں گے، ہاتھوں میں تلواریں تھما دیں گے تب بھی لڑیں گے، تلواروں کے بنا بھی لڑنے کو کہیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، صحابہ کرام نے آگ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ میرے آقا کو کسی وقت صحابہ کی ضرورت ہو اور صحابہ اس وقت موجود نہ ہو، میرے آقا کا پہرا دینے کے لیے صحابہ کی جماعت موجود نہ ہو، میرے آقا کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت موجود نہ ہو۔ صحابہ نے ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ساتھ دیا ہے، دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، بدر میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، احد میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، خندق میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، حنین میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، یرموک میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے، تبوک میں صحابہ نبی کے ساتھ ہے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آؤ نا میں آپ کو حضور کا ایک یاد دکھلاتا ہوں جس کو زخم لگ گیا ہے، روح پرواز ہونے لگی ہے، جام شہادت نوش کرنے والا ہے، اس کی زبان پر کلمہ آیا، عرض کرتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم نے کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا۔ دنیا پردہ حیرت نے گم ہو کر کے سوال کرتی ہے، ارے بابا تیری تو گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ نکل گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، تو نے سارا خاندان چھوڑ دیا، اب تو چل نہیں سکتا، اب تو بیٹھ نہیں سکتا، اب تو اٹھ نہیں سکتا، اب تو بول نہیں سکتا، تیری روح نکلنے والی ہے، لیکن تو کہتے میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا۔ کامیابی کس بات کی ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے نبی کی عزت پر قربان کر دیا ہے۔ میں نے کہا ربا تیرے نبی کے یاروں نے سب کچھ تیرے نبی کی عزت پر قربان کر دیا تھا، ہم تیرے نبی کی عزت پر سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم تیرے نبی کے یاروں کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، کیونکہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ اور آئیے حضرات گرامی کی طرف اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ مجھے میرے بھائیوں نے حکم دیا، میں نے قرآن کے 30 پاروں میں سے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پارے آپ کو سناؤں، لیکن آپ ایڈوانس ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ اگر آپ ساتھی کرسیوں سے اتر کر ادھر آ جائے نا صرف 5 منٹ کے لیے، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت والے دن آپ کو صحابہ کا ساتھ نصیب کرے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی اگر آگے آ جائیں، صحابہ کی محبت میں آگے آئیں، ایک ایک قدم اٹھا کر کے آگے آ جائیں، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ جو 10 منٹ ہے نا یہ ایک یادگار بن جائیں۔ تے سیانے آختے نے اخیر چنگی ہونی چاہیے تے پتہ لگے کانفرنس دی اخیر ہوئی ہے، آپ آگے تشریف لے، سردی کوئی نہیں، سردی کوئی نہیں، تے ذرا چادرہ چو ہاتھ کڑ کے بار تے دوویں ہاتھ چاہ کے حضور تے یارہ دی محبت چاکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ ایک باری پھر آکھو ذرا سبحان اللہ، ایک باری ذرا کھڑے ہو کے آکھو ذرا سبحان۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، عظمت الحمد، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف لے تشریف رکھیے، ابھی جلسہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ، پریشانی تے کوئی نہیں نا، اے حضور تے یارہ دی محبت رات کھاتے لگ جائے تے پریشانی تے کوئی نہیں،
اوے تے ایک رات اسی تے اپنی ساریاں راتاں حضور دے یاراں دے کھاتے لا چھڑیاں نے ہم تو سارا دن رات حضور کے یاروں کی عزت کے لیے چل پھر رہے ہیں آئیے حضرات گرامی قدر بڑا سستا سودا ہے مہنگا سودا کوئی نہیں ہے آؤ حضرات گرامی قدر صرف 10 منٹ میں نے آپ کے لینے ہیں توجہ آپ میری طرف رکھیے گا میں نے کہا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب یہ دعویٰ کر دیا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا والذین معہو اشداء علی الکفار میں نے عرض کیا ربا عجیب انداز اختیار کر لیا گیا دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہا ہے کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے آواز جہاں پر پہلے تھی وہیں پر رکھیے کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی ذات کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی بات کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا حسن کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا جمال کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا سینہ کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا مدینہ کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے معجزات کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی رحمت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی بولی کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی نگاہ کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر غصے کے عالم میں کیسے آتے یہ صحابہ نے بتایا آپ جب غصے کے عالم میں ہوتے آپ کی پیشانی پر ایک رنگ نمایاں ہوتی یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی مسکان کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا آپ جب مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے یہ صحابہ نے بتایا آپ کے ہاتھوں کی نرمی کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا آپ بدر کے میدان میں آئے یہ صحابہ نے بتایا آپ نے تلوار اٹھائی یہ صحابہ نے بتایا آپ کے دندان شہید ہوئے یہ صحابہ نے بتایا آپ نے پتھر کھائے دین کے لیے یہ صحابہ نے بتایا آپ نے رب کی توحید کا نعرہ لگایا یہ صحابہ نے بتایا آپ تک قرآن صحابہ نے پہنچایا آپ تک حدیث صحابہ نے پہنچائی آپ تک سیرت صحابہ نے پہنچائی ہے آؤ میں کہتا ہوں یارو دین سارا کا سارا صحابہ نے پہنچائے میرے پیغمبر کی ہر حدیث کے راوی میرے پیغمبر کے صحابی ہیں اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا جائیے جا کر کے دیکھیے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا جس نے صحابہ کو اپنا امام نہیں مانا جس نے صحابہ کو اپنا مرشد نہیں مانا جس نے صحابہ کو اپنا رہبر نہیں مانا جس نے صحابہ کی عزت نہیں کی ہے جو صحابہ کے دروازے پر آیا نہیں ہے جائیے جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے مجھے فخر سے کہنے دیجئے نماز اسی کے پاس جس کے پاس صحابہ
صحابہ اس کے پاس نماز، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس قرآن، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس دین، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس شریعت، جس کے پاس صحابہ اس کے پاس اسلام. اور اسی لیے میں کہتا ہوں دفاع صحابہ، دفاع قرآن، دفاع صحابہ، دفاع حدیث، دفاع صحابہ، دفاع پیغمبری، دفاع صحابہ، دفاع شریعت. جب تک اہل الحدیث کا، اہل سنت کا ایک فرزند بھی اس سرزمین پر موجود ہے، ہم صحابہ کا دفاع کر کے پورے دین کا دفاع کرتے رہیں گے. کیونکہ وہ صحابہ وہ ہیں جو دین کی میراث ہے. جس نے صحابہ کا دفاع کیا اس نے پورے دین کا دفاع کیا. ہم اللہ سے یہی عہد کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم اللہ کے اس دین کا، دین اسلام کا، نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، قرآن کے 30 پاروں کا، حضور کے اشاروں کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ. اور آئیے شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذوالنورین، شان علی مرتضی، شان اہل بیت، شان حسنین کریمین، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. آئیے سبحان اللہ. رات دے کنے بج گئے؟ 2:30 بج گئے. بھی 2:30 بجے خلیفہ صاحب دا اے جوش اور جذبہ ہے تے تہاڈی اے محبت ہے تے میں آکھنا پھر اس قوم دا کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں. ہمارے بزرگ بھی جوان ہیں، جوان تو جوان ہیں، بزرگ بھی صحابہ کی عزت کے لیے جوان ہے. سبحان اللہ. آئیے بات مکمل ہو گئی. اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرے شیخ مولانا بدر نصیر صاحب، جامعہ جہاں جلسے کی انتظامیہ، حاجی صاحب، مختلف بھائیوں نے، حمزہ بھائی، مختلف بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے. آئیے دیکھئے تو سیدنا قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا رب جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ، قرآن پاک کا چوتھا پارہ، کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت دے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جنہوں نے جن کی عزت کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے، اونچی بولو، یہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ یہ میرے شان قرآن، شان صحابہ، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ذرا بولو یہ میرے نبی کے صحابہ، قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، قرآن جنہیں مفلحون کہتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، قرآن جنہیں مؤمنون کہتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، قرآن جنہیں رضی اللہ کہتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، قرآن جنہیں والذین معہ کہتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، قرآن جنہیں اشداء علی الکفار کہتا ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت نے صحابہ نبی کی ہدایت نے صحابہ کتاب روایت نے صحابہ مقام ولایت نے صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ وفا کے عنوان میں صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ تورات و انجیل میں صحابہ حکم میں تعمیل میں صحابہ ادائے خلیل میں صحابہ نگاہ جلیل میں صحابہ وفا کے عنوان میں صحابہ قلوب و اذہان میں صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ شان و شہادت میں صحابہ جرت و بصالت میں صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ بیعت رضوان میں صحابہ بدر و تبوک میں صحابہ حنین
حنین و شرموک میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، عمل کی ادان میں صحابہ صحابہ، بیعت رضوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات نے صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ، آپ نے حضور پر سب کچھ قربان کر دیا۔ واہ صحابہ، آپ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے بچے یتیم کروا دیے۔ واہ صحابہ، آپ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے بیویوں کو بیوہ کروا دیا۔ واہ صحابہ، آپ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ واہ صحابہ، آپ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ واہ صحابہ، آپ نے بدر کا میدان سجا دیا۔ واہ صحابہ، احد کے میدان میں آپ اتر پڑے۔ واہ صحابہ، خندق کے میدان میں پتھر باندھے۔ واہ صحابہ، بدر کے میدان میں جام شہادتیں نوش کی۔ واہ صحابہ واہ، 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 لگانا نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، علماء الحدیث۔ سب ساتھی تشریف رکھیں نیچے، دعا ہوگی، دعا کے بغیر آپ نے نہیں جانے۔ میرے ساتھ قاری شعیب الرحمان حسانی صاحب گجرانوالہ سے آئے، وہ حضور کے یاروں کی شان میں ایک صرف آپ کو نظم سنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے۔ آؤ جی گائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا، انج نہیں ذرا ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ۔ دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا، 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 نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بو نقصان کرے سے، اجے توڑی وقت پھڑ لے لڑ سرداراں دا، اور دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا، اور جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے، جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے، او تائیں تا سارے یار دنا تو اپنے تن منوارے نے، او تائیں تا سارے یار دنا تو اپنے تن منوارے نے، او تو ہونا دے شان گھٹا میں، او چون دینا تو سڑ داراں میں، قسم خدا دی قسم خدا دی قسم خدا دی کم ہے بد کرداراں دا،
اور دلوں بن حقدار نبی دیا یاراں دا۔ اور توجہ ایک جملہ میں اپنے فروقی صاحب دی فرمائش سے تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہاں کہ جیڑا اندھا مادر ذات ہووے او شمس قمر نو کی سمجھے، جیڑا اندھا مادر ذات ہووے او شمس قمر نو کی سمجھے، گھوڑے دا پجاری لایا کل صدیق عمر نو کی سمجھے۔ اور ذرا ہاتھ چاہ کے کہ سبحان اللہ۔ اور جیڑا اندھا مادر ذات ہووے او شمس قمر نو کی سمجھے، جیڑا اندھا مادر ذات ہووے او شمس قمر نو کی سمجھے، گھوڑے دا پجاری لایا کل صدیق عمر نو کی سمجھے، جندہ سارا دین الٹ ہووے، جندہ سارا دین الٹ ہووے، کچھ بد ہووے کچھ کٹ ہووے، او جیڑا خود مکتے دی او سٹ ہووے، او صدیق عمر نو کیا سمجھے، او صدیق عمر نو کیا سمجھے۔ اس لیے محبت نال دعوت فکر دے رہی ہاں کہ دلوں بن حقدار، دلوں بن حقدار نبی دیا یاراں دا۔ اور شان صدیق اکبر توجہ، میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے، میرے پیغمبر دنیا تو جناب دعوے مفارقت دے کر کے جان لگے، میرے پیغمبر نے ساری دنیا دے سامنے اعلان کر دیتا کہ جن دیکھن احسان میرے تے آج میں آپ لہائی بینا، جن دیکھن احسان میرے تے آج میں آپ لہائی بینا، پر بو بکر تے قرض مولا اوے ذمے تیرے لائی بینا، اوے میرے نال اس توڑ نبھائی او سیندہ نہیں ہے مول جدائی، حشرت دن تک تڑپ جائی، حشرت دن تک، حشرت دن تک، حشرت دن تک ہو سی سنگ مزاراں دا۔ اور دلوں بن حقدار نبی دیا یاراں دا۔ کون صدیق اکبر؟ توجہ کہ سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ حضرات چاہ کے کہہ سبحان اللہ، اور قبولت دیا گڑیاں نے ذرا دو میں آج چاہ کے کہہ سبحان اللہ۔ اور سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، اور شمع نے رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے۔ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ اور محبت صدیق سنن والی توجہ کہ پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، اوے نوریاں نور رب او پہناوے، اوے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، اوے نوریاں نور رب او پہناوے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نو صدیق نال پیارے، رب نو صدیق نال پیارے، اوے سب نو صدیق نال پیارے، رب نو صدیق نال پیارے، لباس تے بہانا لگ دے۔ اور سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ اور آتینو میں لا جمع محبت صدیق دے اندر ایک جگہ تے کہ ہجرت دی شب
اوے غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اوے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر چولی چولی اوے چولی اج چولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے اوے چولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے اوے چولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے اور محبت کریا کر میرے پیغمبر دے صحابہ نال پیار کریا کر میرے پیغمبر دے صحابہ نال الفت رکھیا کر میرے پیغمبر دے صحابہ نال چاہت رکھیا کر میرے پیغمبر دے صحابہ نال کیونکہ اسی دعوت فکر یہ دینیا کہ جناب والا پیغمبر دے صحابہ نال الفت رکھنا ایمان دا حصہ ہے کہ بن یار نبی دے یاران دا اور ذرا آخری کلام ہے ذرا چک کے کو سبحان اللہ اور بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا اور شک ہو بیتا چل مدینے شک ہو بیتا چل مدینے شک ہو بیتا چل مدینے دیکھ لے جوڑ میزاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا میں آخری شعر پڑھنا ہے میں دیکھنا چاہنا میرے پیغمبر دے صحابہ دے دیوانے اج کتنے کو بیدار نے توجہ توجہ اوے شمع رسالت دا پروانہ رات چاک کے کہ سبحان اللہ اور شمع رسالت دا پروانہ کون ہے میرے پیغمبر دا صدیق ہے کون صدیقی اکبر جڑا میرے پیغمبر دا سب تو پہلے کلمہ پڑھتا ہے وہ صدیقی اکبر جن نے میرے پیغمبر نال وفاواں کیتیاں وہ صدیقی اکبر جڑا جناب غلاماں نو آزاد کرواندا ہے وہ صدیقی اکبر جن نے کعبے دے سائے تھلے سب تو پہلے مار کھاتی وہ صدیقی اکبر وہ جڑا اپنے پیغمبر نو موٹیاں تے اٹھاندا ہے وہ صدیقی اکبر وہ جڑا غار اندر پہنچاندا ہے وہ صدیقی اکبر وہ کون صدیقی اکبر جڑا اپنے پیغمبر نال اتنی وفاواں کرتا ہے جڑا اپنے پیغمبر نال اتنی محبت کرتا ہے کہ نبوت نے اعلان کر دیتا کہ میں سارے صحابہ ساری دنیا کے احساناں دا بدلہ دے کر کے جاری ہاں لیکن اکیلا صدیق اکبر وہ شخصیت ہے ان دے احساناں دا مول میں دے ہی نہیں سکدا وہ اندا دے احساناں دا مول کوئی دے سکدا ہے تے رب ذوالجلال آپ ہی دے سکدا ہے تکبیر شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر شان صحابہ نعرہ تکبیر توجہ 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 کہ بن یار نبی دے یاران دا اوے شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ جانتا جسنو کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا نام صدیق رفیق پیارا بن گیا ساتھی غاران دا او بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران شاہ کہہ رہے حضرت امیر معاویہ دی شان تے دی ایک جملہ سن لو کہ چنڈے اسلام دے لہرا گیا ہاتھ چوک کے کہنا معاویہ چنڈے اسلام دے لہرا گیا
معاویہ 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 اوے چندے اسلام دل را گیا معاویہ 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 اوے چندے اسلام دل را گیا معاویہ 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 جیڑا سالہ نبی دا جیڑا سالہ نبی دا نال کاتب وحی دا او جیڑا سالہ نبی دا نال کاتب وحی دا تو جگ اتے دھما پا گیا معاویہ 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 چندے اسلام دل را گیا معاویہ 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 اے میرے سونے اللہ اے میرے پیارے اللہ جڑے آج اپنے قدمات کھڑے ہو کر کے میرے پیغمبر دے دیوانے حضرت امیر معاویہ کی شان پہ سن دینے اے میرے سونے ربا قبولیتیاں کڑیاں نے کل قیامت دا دن کھوے اے نہ ساریاں نو اپنے پیغمبر دے معاویہ دا ساتھ نصیب فرما دے اللہ اللہ چندے اسلام دل را گیا اور معاویہ 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 دیکھو معاویہ نو میرے سونے نبی القاب دیتے ہادی مہدی دیکھو معاویہ نو میرے سونے نبی القاب دیتے ہادی مہدی کتنا بلند مقام کتنا بلند مقام روشن جگتے نام روشن جگتے نام میرے آقا دا صحابی مل گئی ہے کامیابی میرے آقا دا صحابی مل گئی ہے کامیابی اوہ اسی تے جناب تخت تے بھی یہ کمانگے تخت دار تے بھی یہ کمانگے میرے آقا دا صحابی مل گئی ہے کامیابی میرے آقا دا صحابی مل گئی ہے کامیابی رضی اللہ دے تمغے پا گیا معاویہ 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 اوہ چندے اسلام دل را گیا معاویہ 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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ رات کے تک جتنے یہ ساتھی مائیں بہنیں بھی موجود ہیں قرآن اور حدیث کی اس مجلس کے اندر یا اللہ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ میرے مشائخ نے جلسہ کی انتظامیہ نے اتنی خوبصورت مجلس سجائی ہے یا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما جس بھائی نے جس امداد میں تعاون کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما اے اللہ جو ادارے پاکستان کے امن کے لیے کام کرتے ہیں یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين